بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی کے عزیز طلباء و طالبات، آج سراجی میں آپ کا سبق باب العصبات ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ پھر آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں، عصبہ بنفسی، عصبہ بغیری، عصبہ ما غیری۔ اور عصبہ بنفسی کی چار قسمیں بتائی گئی تھی، جزء المیت، اصل المیت، جزء جد المیت، جزء ابی المیت، جزء جد المیت۔ یہ چار قسمیں بیان کی گئی تھی اور ہر ایک کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج عصبہ بنفسی کی جو چوتھی جو قسمیں ہیں، ان قسموں میں قوت قرابت کے اعتبار سے جو ترجیح حاصل ہوگی، وہ کن کے درمیان ترجیح حاصل ہوگی اس کو بتایا جائے گا۔ تو قوت قرابت ظاہر بیٹا ہے، تو بیٹا میں کوئی قوت قرابت نہیں ہو سکتا، اور باپ ہے اس میں قوت قرابت نہیں، اس سے جزء میت اور اصل میت سے یہ الگ آ کر کے تیسری قسم جو ہے جزء ابی المیت، میت کے باپ کا جز یعنی بھائی، اس میں قوت قرابت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک بھائی وہ ہے جس سے دوہرا رشتہ ہے، اور ایک بھائی وہ ہے جس سے اکہرا رشتہ ہے، یعنی جسے حقیقی بھائی آپ کہتے ہیں، تو حقیقی بھائی میں ماں شریک بھی ہے اور باپ شریک بھی ہے، تو اس کو حقیقی بھائی کہا جاتا ہے، اور اللاتی بھائی اس کو کہا جاتا ہے جو صرف باپ شریک ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی مسئلے میں حقیقی بھائی الاخ لأب و ام، حقیقی بھائی الاخ لأب، اللاتی بھائی، اگر کسی مسئلے میں یہ دونوں جمع ہو جائیں، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے حقیقی بھائی کو چھوڑا اور اللاتی بھائی کو چھوڑا، تو ایسی صورت میں اس کی وراثت کس کو ملے گی، اس کا طریقہ کس کو دیا جائے گا؟ تو اسی کو صاحب کتاب آج کے سبق میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یرجحون بقوت القرابہ، کہ قوت قرابت کی بنا پر رشتے میں مضبوطی کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ بلیک بورڈ پہ اس مسئلے کو دیکھیے اور غور سے سمجھیے کہ الاخ لأب و ام، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے حقیقی بھائی کو چھوڑا، الاخ لأب، اور اللاتی بھائی کو چھوڑا۔ تو اگر کسی مسئلے میں حقیقی بھائی بھی ہوں، اللاتی بھائی بھی ہوں، تو وراثت کس کو ملے گی اور کون محروم ہوگا؟ تو کہتے ہیں قوت قرابت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، جس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا اس کو حصہ ملے گا، جس کا رشتہ کمزور ہوگا اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو جب آپ عزیز طلبہ غور کریں گے تو حقیقی بھائی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ حقیقی بھائی باپ شریک بھی ہوتا ہے اور ماں شریک بھی ہے، تو ماں سے بھی اس کا رشتہ ہے، باپ سے بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے، یہ حقیقی ہے، لہذا حقیقی بھائی کو قوت قرابت کی بنا پر ترجیح حاصل ہوگی، حقیقی بھائی عصبہ ہو جائے گا، اس کو حصہ ملے گا، اور اللاتی بھائی یہ محروم ہو جائے گا، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ ایک سے بن جائے گا، کل کا کل مال مل جائے گا حقیقی بھائی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دوہرا رشتہ ہے اور اس سے اکہرا رشتہ ہے، یعنی اس سے صرف باپ سے رشتہ ہے، ماں سے رشتہ نہیں ہے، اور یہاں باپ اور ماں دونوں سے رشتہ ہے، اس لیے اس کے رشتے میں قوت آئی اور اس قوت کی بنا پر ترجیح حاصل اس کو ہوئی۔ اسی طرح آپ دوسری مثال میں دیکھیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے لڑکی کو چھوڑا اور حقیقی بہن کو چھوڑا اور اللاتی بہن کو چھوڑا، تو ایسی صورت میں لڑکی کی وجہ سے عصبہ حقیقی بہن ہوگی یا اللاتی بہن ہوگی۔ صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی بہن کو قوت قرابت کی بنا پر ترجیح حاصل ہوگی اور یہ عصبہ ہو جائے گی، تو گویا کہ لڑکی کو ملے گا نصف، چونکہ لڑکی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور لڑکی کی وجہ سے بہن عصبہ ہو جاتی ہے، لہذا حقیقی بہن یہ عصبہ ہو جائے گی اور اللاتی بہن یہ محروم ہو جائے گی۔ مسئلہ دو سے بنے گا، نصف، دو کا نصف ایک لڑکی کو مل جائے گا، ایک بچے گا، تو ایک عصبہ ہونے کی وجہ سے حقیقی بہن کو مل جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، ان دو مثالوں میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قوت قرابت کی بنا پر ترجیح حاصل ہوگی، یعنی حقیقی بھائی ہو اور اللاتی بھائی ہو، تو چونکہ حقیقی بھائی میں قوت قرابت ہے
اور اس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی اور اللتی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حقیقی بہن ہو اور اللتی بہن ہو، تو چونکہ حقیقی بہن کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، قوت قرابت ہے، دو رشتے ہیں اس میں، باپ سے بھی رشتہ ہے، ماں سے بھی رشتہ ہے، اور یہاں صرف باپ سے رشتہ ہے، اس لیے حقیقی بہن کو ترجیح حاصل ہوگی، یہ لڑکی کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ تیسری مثال میں دیکھیے کہ ابن الاخ لأب و ام، حقیقی بھتیجا، ابن الاخ لأب، اللتی بھتیجا۔ اب اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے حقیقی بھتیجے کو اور اللتی بھتیجے کو، تو ایسی صورت میں اس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ تو صاحب کتاب یہ بتاتے ہیں کہ قوت قرابت، رشتے میں جس کے مضبوطی ہے، جس کا دوہرا رشتہ ہے، اس کو حصہ ملے گا، جس سے اکہرا رشتہ ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو حقیقی بھتیجے سے دوہرا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ باپ میں بھی شریک ہے اور ماں میں بھی شریک ہے، اس لیے حقیقی بھائی بھتیجے کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اللتی بھائی سے صرف باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اس باپ کی جانب سے رشتہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کے سامنے محروم ہو جائے گا، گویا کہ یہ مسئلہ بنے گا، یہ عصبہ ہو جائے گا حقیقی بھتیجا، اور اللتی بھتیجا محروم ہو جائے گا۔ مسئلہ ایک سے بن کے کل کی کل جائیداد مل جائے گی حقیقی بھتیجے کو۔ تو عزیز طلبہ، اس میں اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جس سے قوت قرابت ہوگی، جس سے دوہرے رشتے ہوں گے، ان کو ترجیح حاصل ہوگی، ان کو حصہ دیا جائے گا، جس سے اکہرا رشتہ ہوگا اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ عبارت کو سمجھیے کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ثم یرجحون بقوت القرابہ، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کے اعتبار سے، رشتے کی مضبوطی کے اعتبار سے۔ اعنی بہ ان ذی القرابتین، میری مراد اس سے کہ ذی القرابتین، دو رشتے والے، اولا من ذی قرابت واحدہ، یہ زیادہ حقدار ہوں گے ایک رشتے والے سے۔ ابھی آپ نے عزیز طلبہ غور کیا کہ حقیقی بھائی سے دوہرا رشتہ ہے، باپ کا بھی رشتہ ہے، ماں کا بھی رشتہ ہے، اور اللتی بھای سے اکہرا رشتہ ہے۔ تو صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ جس سے دوہرا رشتہ ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، جس سے اکہرا رشتہ ہے اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ تو دوہرے رشتے والے کو ترجیح حاصل ہوگی اکہرے رشتے والے پر۔ ذکرن کان او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسی صورت میں اس کو ذکرن کان او انثی، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، جیسے کہ میں نے دونوں کی مثال آپ کو دے دی، مذکر ہو جیسے حقیقی بھائی، مؤنث ہو جیسے حقیقی بہن۔ تو حقیقی بہن ہو یا حقیقی بھائی ہو، جس سے دوہرا رشتہ ہے وہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو حصہ ملے گا، جس سے اکہرا رشتہ ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کیوں؟ اس کی وجہ فرما رہے ہیں صاحب کتاب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقوله علیہ السلام ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی اللہ، کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن یہ وارث ہوں گے، نہ کہ اللتی بھائی بہن۔ حقیقی بھائی بہن، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی بھائی بہن یہ وارث ہوں گے، اللتی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ صاحب کتاب نے یہ بتائی کہ حقیقی بھائی بہن سے دوہرا رشتہ ہے اور اللتی بھائی بہن سے اکہرا رشتہ ہے۔ اب عزیز طلبہ، ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعیان بنی الام، کہ ماں کے حقیقی بیٹے، یہاں پر ام کا لفظ لایا۔ یہ ام کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ وہ اس لیے کہ حقیقی بھائی اور اللتی بھائی کے درمیان فرق کرنے والی چیز ماں ہے، اس لیے کہ باپ میں تو دونوں شریک ہیں، الاخ لأب یہاں بھی ہے، الاخ لأب یہاں بھی ہے، گویا کہ باپ میں دونوں شریک ہوئے۔ اب امتیاز جو ہے اور خصوصیت اور ترجیح جو حاصل ہو رہی ہے ام کی وجہ سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا کہ ان اعیان بنی الام، کہ اصل حقیقی بھائی بہن کو جو ترجیح حاصل ہو رہی ہے وہ ام کی وجہ سے، ورنہ باپ میں تو دونوں شریک ہے۔ اللتی بھائی بہن کہتے ہیں اس کو جو باپ شریک بھائی بہن ہو، تو باپ کے اعتبار سے دونوں شریک ہے، ماں میں اللتی بہن بھائی شریک نہیں ہوتا، اس لیے ام کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعیان بنی الام۔ اب یہاں اس حدیث میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے بنی الام، اصل تو ابن کا اطلاق صرف لڑکے پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بہن دونوں اس میں شامل ہیں۔
تو آپ یہ اعتراض کریں گے کہ اس میں تو صرف بھائی کو شامل ہونا چاہیے، بہن کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ابن کا اطلاق لڑکے پہ ہوتا ہے، لڑکی پر نہیں۔ تو اس کا جواب عزیز طلبہ یہ ہے کہ ابن کا اطلاق، ابن جو یہاں پر تغلیباً ذکر کیا گیا، غلبے کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا۔ جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کہا جاتا ابوین، ابن کے معنی باپ، ابوین دو باپ، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ماں اور باپ دونوں۔ تو حالانکہ کہا جاتا ابوین اور اس میں شریک ماں اور باپ دونوں ہو جاتے ہیں، تو اب کو گویا کہ ترجیح حاصل ہوئی، اب کو غلبہ حاصل ہوا، اس لیے کہہ دیا گیا ابوین۔ حالانکہ دو باپ نہیں ہوتے، بلکہ اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ابوین۔ اسی طریقے سے آپ لیجئے کہ یہ شمس و قمر، آفتاب اور چاند، ان دونوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ قمرین، کہ دو چاند۔ حالانکہ دو چاند سے مراد کیا ہے؟ سورج اور چاند۔ تو قمر کو غلبہ حاصل ہوا، قمر کو تقریباً ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے قمرین۔ تو یہاں پر جو بنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تقریباً ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھائی اور بہن دونوں شامل ہیں۔ ان بنی الام یتوارثون دون بنی اللات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی بھائی بہن یہ وارث ہوں گے، نہ کہ اللاتی بھائی بہن۔ کل اخ لاب و ام او الاخت لاب و ام اذا صارت عصبۃ من البنت، کہ جیسے کہ حقیقی بھائی، میں نے حقیقی بھائی کی اوپر والی مثال دی، پہلی مثال، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اب الاخت لاب و ام، اور حقیقی بہن اذا صارت عصبۃ من البنت، جبکہ حقیقی بہن عصبہ ہو لڑکی کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے یہ مثال جو دی گئی ہے اس میں لکھا گیا البنت الاخت لاب و ام الاخت لاب، اب یہاں البنت کی وجہ سے حقیقی بہن یہ عصبہ ہو گئی، تو جب حقیقی بہن عصبہ ہو جائے تو اللاتی بہن محروم ہو جائے گی، اللاتی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر چونکہ لڑکی کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ ہو رہی ہے، اس لیے اخیافی بہن محروم ہو گئی۔ اولا من الاخ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن جبکہ وہ عصبہ ہو بیٹی کی وجہ سے، تو وہ وراثت کی زیادہ حقدار ہوگی اللاتی بھائی اور اللاتی بہن کے مقابلے میں۔ اب اسی طرح سے تیسری مثال دی جا رہی ہے وَابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْلَىٰ مِنْ ابن الْأَخِ لِأَبٍ، کہ اسی طرح سے حقیقی بھتیجا ابن الأخ لِأَبٍ وَأُمٍ، حقیقی بھائی کا بیٹا، حقیقی بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے، اور ابن الاخ لاب اللاتی بھائی کا بیٹا یعنی اللاتی بھتیجا۔ اگر کسی مسئلے میں حقیقی بھائی اور حقیقی بھتیجا اور اللاتی بھتیجا ہو تو ایسی صورت میں حقیقی بھائی کو ترجیح حاصل ہوگی، چونکہ اس سے دوہرا رشتہ ہے اور اللاتی بھائی سے اکہرا رشتہ ہے، اس لیے دوہرے رشتے والے کو ترجیح حاصل ہوگی، حقیقی بھتیجا کو حصہ ملے گا، اللاتی بھتیجا کو حصہ نہیں ملے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اور ایسا ہی حکم اعمام میت، میت کے جو چچا ہیں ان کے درمیان بھی جاری ہوگا، یعنی حقیقی چچا ہو اور اللاتی چچا ہو تو ایسی صورت میں حقیقی چچا کو ترجیح حاصل ہوگی، اس لیے کہ حقیقی چچا سے دو رشتہ ہے، ماں اور باپ دونوں کی جانب سے ہے، اور اللاتی چچا سے صرف ایک رشتہ ہے یعنی باپ کی وجہ سے ہے، تو حقیقی چچا کو ترجیح حاصل ہوگی اللاتی چچا پہ۔ ثم فی اعمام ابی، پھر باپ کا جو چچا ہوگا اس میں بھی یہی بات ہوگی کہ باپ کا جو حقیقی چچا ہے اور باپ کا جو اللاتی چچا ہے، اگر کسی نے باپ کے حقیقی چچا کو چھوڑا اور باپ کے اللاتی چچا کو چھوڑا تو حقیقی چچا کو حصہ ملے گا، اللاتی چچا کو حصہ نہیں ملے گا۔ ثم فی اعمام جدہ، پھر اس کے میت کے دادا کے چچا کے سلسلے میں بھی یہی حکم جاری ہوگا کہ میت کے دادا کا جو حقیقی چچا ہے اور اللاتی چچا ہے، ان دونوں میں حقیقی چچا کو، میت کے دادا کے حقیقی چچا کو حصہ ملے گا، اللاتی چچا کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب عزیز طلبہ آگے صاحب کتاب اسباب نفسی جو پہلی قسم ہے، اس کے بعد اسباب نسبی کی دوسری قسم اسباب بغیرہی کو بتا رہے ہیں کہ اسباب بغیرہی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور وہ کون کون لوگ ہوں گے۔ تو وہ امل عصبۃ بغیرہی یعنی اسباب نسبی کی دوسری قسم اسباب بغیرہی، فاربع من نسبہ، تو وہ چار عورتیں ہیں، وہن اللاتی، اور وہ ہیں فرضہن النصف والثلثان، کہ جن کا حصہ نصف اور ثلثان مقرر ہے۔ عزیز طلبہ آپ کے سامنے جب ان جو اصحاب فرائض بتائے گئے ہیں تو ان میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ نصف اور ثلثان جو چار عورتوں کا حصہ ہے وہ کون کون ہے،
آپ جب اس پر غور کریں گے تو نمبر 1 لڑکی اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پوتی اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے۔ 2 یہ ہو گئے لڑکی اور پوتی۔ تیسری بہن ہے، حقیقی بہن اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 1 سے زائد اگر ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے۔ اور چوتھی عورت وہ ہے کہ اللاتی بہن اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 1 سے زائد ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے۔ گویا کہ یہی صرف 4 عورتیں ہیں۔ کون؟ لڑکی، پوتی، حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ یہ 4 عورتیں وہ ہیں جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ ملیں گی، اپنے بھائی کے ساتھ ہوں گی تو وہ اسبا ہو جائیں گی کہ حقیقی لڑکی، پوتی، حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ یہ 4 عورتیں وہ ہیں جب اپنے بھائی کے ساتھ یہ ملیں گی تو بھائی کی وجہ سے یہ اسبا ہو جائیں گی، اور مال ان دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا، یعنی لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ مال ملے گا۔ تو اس میں خاص بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہی عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوں گی جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہو۔ جن کا حصہ نصف اور ثلثان نہ ہو وہ عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوں گی۔ مثلا پھوپھی اور چچا، یہ پھوپھی اور چچا، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اپنی پھوپھی کو چھوڑ جاتا ہے اور چچا کو چھوڑ جاتا ہے، تو پھوپھی اور چچا آپس میں یہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں۔ پھوپھی اور چچا یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں، لیکن اس صورت میں حقیقی چچا کو تو حصہ ملے گا کہ وہ چچا اسبا ہو جائے گا، لیکن پھوپھی کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھوپھی کو حصہ اس لیے نہیں ملے گا، اور پھوپھی اپنے بھائی چچا کی وجہ سے اسبا نہیں ہوگی، وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ پھوپھی ان عورتوں میں سے نہیں ہے جس کا حصہ شریعت نے نصف اور ثلثان مقرر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس اصول کو یاد رکھیے۔ صاحب کتاب ایک اصول بتا رہے ہیں اس کے لیے، من لا فرض لها من الاناث واخوها عصبہ لا تصیر عصبۃ باخیها، کہ وہ عورتیں جن کا حصہ قرآن کریم میں یا حدیث میں یا اجماع میں مقرر نہ ہو، وہ اس کا بھائی اگر اسبا ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوں گی۔ تو اور اس کی مثال میں نے آپ کو یہ دی، پھوپھی اور چچا۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثال آپ یہ لیجئے کہ بھتیجا اور بھتیجی، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ صرف اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو چھوڑ جاتا ہے، تو بھتیجے کو حصہ ملے گا اور بھتیجی کو حصہ نہیں ملے گا۔ بھتیجے کو حصہ اس لیے نہیں ملے گا کہ بھتیجی ان عورتوں میں سے نہیں ہے جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہو، اور ان کا حصہ وہ عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہیں جن کا حصہ شریعت نے نصف اور ثلثان مقرر کیا ہو۔ تو بھتیجی کا حصہ چونکہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، وہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ بھتیجی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یہ اسبا نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے آپ اس کی تیسری مثال بھی لیجئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ چچازاد بھائی اور چچازاد بہن کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ چچازاد بھائی اور چچازاد بہن دونوں آپس میں بالکل حقیقی بھائی بہن ہیں، لیکن اس حقیقی بھائی کی وجہ سے حقیقی بہن اسبا نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ چچازاد بہن جو ہے یہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اس کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ جب اس کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں ہے تو اس کا بھائی اسبا ہوگا، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، آپ اس سبق کو بالکل اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیجئے اور اس اصول کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے۔ عام طور پر لوگوں سے اس مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، اگر لوگوں سے، اچھے خاصے لوگوں سے جو فرائض کے علم سے واقفیت رکھتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے بھتیجے کو چھوڑا اور بھتیجی کو چھوڑا، تو فوراً وہ 3 سے مسئلہ بنا دیتے ہیں، 2 حصہ بھتیجے کو دے دیا اور 1 حصہ بھتیجی کو دے دیا، یعنی دونوں کو اسبا بنا دیا، اور پھر مال للذکر مثل حظ الانثیین دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حالانکہ یہ تقسیم بالکل غلط ہے، اس لیے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں من لا فرض لها من الاناث واخوها عصبہ لا تصیر عصبۃ باخیها، کہ وہ عورتیں جو اپنے بھائی کے ساتھ جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ان کا بھائی اسبا ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوں گی۔ تو چونکہ بھتیجی یہ ان اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، بھتیجے کا حصہ مقرر نہیں ہے، اس لیے بھتیجی اور بھتیجا ہو تو بھتیجا تو اسبا ہوگا، لیکن بھتیجا کے اسبا ہونے کی وجہ سے بھتیجی اسبا نہیں ہوگی چونکہ اس کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے دوسری مثال آپ کو دی کہ چچازاد بھائی اور چچازاد بہن
تو چچا زاد بھائی یہ تو اسبہ ہوگا، لیکن چچا زاد بہن اسبہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ چچا زاد بہن اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اس کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، اور اس کا اسبہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عورت ہو جس کا حصہ نصف اور ثلثان مقرر ہو۔ اب عزیز طلبہ، آپ عبارت کا مقارنہ کیجئے، عبارت کو ملائیے جو باتیں میں نے کہی ان سے، کہ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ، بہرحال عصبہ بغیر ہی، فَأَرْبَعٌ مِّن نسبہ وہ 4 عورتیں ہیں، وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ وہ عورتیں ہیں جن کا حصہ نصف اور ثلثان مقرر ہو، یعنی آدھا یا 2/3 مقرر ہو۔ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ ہوں گی، کما ذکرنا فی حالاتہن جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر کر دیا ہے کہ اگر بیٹا ہے اور اس کے ساتھ بیٹی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی اپنے بیٹے بھائی کے ساتھ اسبہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پوتا اور پوتی ہے تو ایسی صورت میں پوتے کی وجہ سے پوتی اسبہ ہو جاتی ہے، اور مال دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی بہن اور حقیقی بھائی ہے تو یہ دونوں اسبہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے اللہ کی بہن کے حالات میں بتایا کہ اللہ کی بھائی ہو اور اللہ کی بہن ہو تو ایسی صورت میں یہ دونوں آپس میں اسبہ ہوتے ہیں، اور مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کما ذکرنا فی حالاتہن جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ اب ایک اصول صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں جس کو میں نے زبانی طور پر آپ کو بتایا کہ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ کہ وہ عورتیں جس کا حصہ مقرر نہ ہو، وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ اس کا بھائی عصبہ ہو، لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں ہوں گی۔ اور اس کی مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں کالعم والعمۃ جیسے کہ چچا اور پھوپھی، کہ چچا اور پھوپھی کسی مسئلے میں آ جائے کہ ایک شخص کا انتقال ہو، وہ چچا کو چھوڑے اور پھوپھی کو چھوڑے تو ایسی صورت میں چچا تو اسبہ ہوگا، چچا کے اسبہ ہونے کی وجہ سے پھوپھی اسبہ نہیں ہوگی، حالانکہ چچا اور پھوپھی یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن چچا کے اسبہ ہونے کی وجہ سے پھوپھی اسبہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صاحب کتاب نے صرف ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی کہ بھتیجا اور بھتیجی کی مثال دی، چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن کی میں نے مثال دی۔ کان المال کلہ للعم تو سارا کا سارا مال چچا کا ہو جائے گا، دون العمۃ پھوپھی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آج کے سبق میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس اصول کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، من لا فرض لها من الاناث واخوها عصبہ لا تصیر عصبۃ باخیها یہ بہت ہی اہم اصول ہے، بہت ہی اہم ضابطہ ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اس ضابطے کو بالکل اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیا تو انشاءاللہ کبھی آپ لفظش نہیں کھائیں گے اور مسئلے بنانے میں آپ کو کوئی دقت اور دشواری نہیں آ سکتی۔ عزیز طلبہ، میں نے جو آج سبق یہ پڑھایا ہے آپ کو، اس میں آپ کو کوئی دشواری ہو، کسی قسم کا اعتراض ہو، اشکال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اسے ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔